نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے ہر وقت جو ہے وہ سامان اپنے پاس رکھو، یا سب لوگ اکٹھے مل کر جو ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار تیار رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے، یعنی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ شامل نہیں تھے اور ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ فضل ہوتا ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے تو ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے تمہارے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے اور کوئی رشتہ ہے، اور حسرت کر کے کہنے لگ جاتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔ تو اس طرح کے جو رویے تھے وہ جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیے۔ ہر کسی کو پتہ لگ گیا کہ یہ منافق ہیں، اور ہر کسی کو اپنے ایمان کا بھی پتہ لگ گیا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا، یعنی یہی منافق لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور خواہ وہ شہید ہو جائیں یا غالب آ جائیں، دونوں صورت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا کریں گے، یعنی چاہے وہ غازی ہو جائیں یا وہ شہید ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجر ہی ملے گا۔ جو لوگ آخرت کی عوض دنیا کی زندگی کو خریدتے ہیں تو کیا چاہیے انہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، کیونکہ اگر وہ شہید ہوں گے یا پھر وہ غازی ہوں گے، دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں تو اجر ہے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ کیوں تم لوگ ان لوگوں کے خلاف جنگ کیوں نہیں کرتے، ان مسلمانوں کے حق میں جہاد کیوں نہیں کرتے، وہ مسلمان جو کہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو کہ ہجرت کرنے پر قدرت حاصل نہیں رکھتے، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال اور ہماری مدد کے لیے کوئی باشندے بھیج، اور ہمیں ان لوگوں سے نجات دلا جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج۔ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ضرور نکلنا چاہیے، ضرور جہاد کرنا چاہیے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 80 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں، سو ان شیطان کے دوستوں سے خوب جنگ کرو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ یہاں طاغوت سے مراد سرداران قریش اور ان کی اپنی اپنی چوتراہٹیں، اسی طرح یہودیوں اور دوسرے قبائل عرب کے سرداروں کی سرداریاں ہیں، جن کی بنا پر ان کا عوام پر ایک رعب اور دبدبہ قائم تھا۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی دی تو انہیں کیا لگنے لگ گیا، انہیں تو اپنی چودراہٹیں جو ہیں وہ سرداریاں جو ہیں وہ ڈگمگاتی نظر آنے لگیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے۔ اب سب جو ہیں وہ اسلام دشمن ہو گئے اور ایک متحد ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اسلام کے مقابلے میں کفر کا یہ اتحاد دراصل شیطانی اتحاد تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کمزور ہیں، لہٰذا اس شیطانی لشکر کا پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کرو، یہ تمہارے سامنے ٹک نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 77۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔
کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روک کے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ ہمیں مزید کچھ عرصے کے لیے کیوں مہلت نہ دی؟ آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب مکہ میں مسلمانوں پر قریش مکہ نے جو ظلم و ستم ڈھائے تھے، ان کا نشانہ صرف غلام مسلمان ہی نہ تھے بلکہ آزاد اور معزز قسم کے مسلمان بھی تھے۔ ہر طرح سے انہوں نے ان کے لیے زندگی کو تنگ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کے ہاتھوں کافی بار ایذا جو ہے وہ سہ چکے تھے۔ اس وقت بعض جرأت مند مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی، لہٰذا تم بھی ابھی ان مصائب کو صبر سے برداشت کیے جاؤ اور اپنی تمام تر توجہ نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر صرف کرو۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقون الاولون میں سے تھے، انہی لوگوں میں سے تھے جو جنگ کی اجازت چاہ رہے تھے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، ہم عزت والے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، پھر جب ہم ایمان لے آئے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پہلے تو تم لوگ کہتے تھے کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لے آئے اور جب جنگ کرنے کا کہا تو کہنے لگے ہمیں مزید مہلت کیوں نہیں دی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا جو فائدہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور آخرت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے، وہاں پر کسی پر بھی دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 78، أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ جہاں کہیں بھی تم ہو، موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر کسی کو آ کے ہی رہے گی اپنے مقررہ وقت پر، مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ یہاں اس حقیقت کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کمزور دل مسلمان اس حقیقت کو ہر وقت سامنے رکھیں تو لڑائی سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ موت کا وقت تو مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے، لہٰذا اگر وہ ہمارے مقدر میں آ چکی ہے تو ہمیں گھر بیٹھے بھی آ کے رہے گی، اور اگر ابھی زندگی باقی ہے تو میدان جنگ میں بھی یقیناً موت نہیں آئے گی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آیت ہے وہ منافقین کے لیے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ خطاب یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کو کر رہے ہیں جو جنگ احد میں شکست دے کر اپنے بھائی بندوں سے کہتے تھے کہ ہماری بات اگر تم مان لیتے، اور اس طرح کے جو طنز اور طعنے اور مزید ان کا دل برا کر رہے تھے، ان کے لیے ہے کہ چاہے تم لوگ مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، تمہیں موت آ کے ہی رہے گی۔ اب یہاں پہ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کی ہے منافقوں کو ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ رہتے تو راحت اور سکون کے ساتھ رہتے، اور آج تم اس حالت میں نہ ہوتے، یہ جو دکھ مصیبت تمہیں پہنچی ہے۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگاتے تھے
کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تدبیری ہے یا غلط تدبر کا نتیجہ ہے جو کہ شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ خود اپنے آپ کو ہر طرح سے انہوں نے بریت ضمع کر لیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہی منافقین کو ایڈریس کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فائدہ ہو نقصان ہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان سب کے اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا رکھا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ آیت نمبر 79، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک الی الناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ تیرے اپنے اعمال کی بدولت ہوتی ہے، اور ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات یہاں پہ فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کی مشیت کے علاوہ انسان کو قوت ارادہ اور اختیار بھی تو دیا گیا ہے۔ خیر اور شر دونوں راہیں انسان کو بتلا دی گئی ہیں، اسی لحاظ سے انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کرے تو اس کا اچھا بدلہ مل جاتا ہے، اور یہ خالصاً اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں اتنے احسانات ہیں انسان کے اوپر، تو شکریہ کے طور پر وہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، عبادت کرے، وہ ان احسانات کا جو ہے وہ بدلہ نہیں چکا سکتی۔ اب یہ سراسر اگر کوئی فائدہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے پر فضل ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہم کتنی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے فضل میں احسانات میں کمی آتی ہے؟ بالکل نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو بھی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کو دکھ پہنچتا ہے یا مصیبت پہنچتا ہے تو بعض اوقات اسے اپنی ہی اعمال کے نتیجے میں پہنچتا ہے، اور خوشی اور فائدے کی بات تو محض اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے وہ رسالت کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمام لوگ قیامت تک آپ ہی کی رسالت پر جم جائیں اور اسے تسلیم کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو اللہ کی گواہی ہی بہت بڑی گواہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 80، وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْہِمْ حَفِیظًا۔ جس کسی نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں شارٹ کٹ بتا دیا، ایک جز بتا دیا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع اور اپنی اطاعت کے ساتھ یہاں پر جوڑ دیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اعراض کرے گا اور اطاعت سے انکار کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بس پہنچا دینا ہے میسج، وہ اطاعت کریں نہ کریں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔